الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى روح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة وسائر الصالحين، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الكبرى وسائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى روح سيدنا نفيسة بنت الحسن الأنور، ثم إلى روح الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذرياتهما، ثم إلى روح سيدنا علي زين العابدين، سيدنا محمد الباقر، سيدنا جعفر الصادق، سيدنا علي أبو هريرة وإخوانه، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا فقير المقدم محمد بن علي بن علي، ثم إلى روح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف محمد دا علوي، ثم إلى روح سيدنا عمر المخضر وإخوانه، ثم إلى روح حبيب عبد الله علي عبد الرسول أبو بكر بن عمر عبد الرحمن الطاشع علي بارس عبد الله بن علي بن حداد حبيب أحمد بن زين الحبشي، لجميع هذه السلسلة طريقة السادة العلوية سائر أصحاب الترائب المحمدية والسنة في الولاية خلفائهم على سلسلتهم أجمعين، وخصوصا إلى روح الشيخ سماحة السلم الإمام الحافظ المسلم الغتاء الإمام عبد القادر المفتي وشيخنا الإمام الحافظ الغتاء عبد القادر الرحمن الهدي، ثم إلى علامة الدنيا عبد الرحمن بن عبد الله بن سيد عبد الرحمن بن محمد بن علي العرش والحبيب عبد الله بن سعد الكبير محمد بن علي الكبير أحمد بن أحمد الكبير علي بن عبد الله الكبير والحبيب محمد بن عبد القادر الكبير وإلى ثم إلى الحبابة الشريفة المهدي بنت عبد الله بن عبد الحبابة الشريفة فاطمة وأمها إلى روح الحبابة عفيفة بنت إسماعيل، ثم إلى الحبابة عائشة عرفان، ثم إلى روح الحبابة زينب عليهم كل منهم في ترتيبهم وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى روح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا أحمد كبير الرفاعي سيدنا إبراهيم بن تسوق أحمد البدوي، ثم إلى جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والأغواط والأفراد وأهل النوبة وأهل الدرك ورجال الأهل ورجال الغيب وغاث الأعظم، ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرض ومغاربها صغارهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم إنسهم وجنهم والصالحين والأخلاق على سلسلتهم أجمعين، ثم إلى روح سلطان الأولياء مولانا الشريف هداية الله مولانا أحمد طعام فعل مولانا مالك إبراهيم مولانا كيري مولانا بونا مولانا كريجوبا مولانا مرة مولانا قدس مولانا شخص باكر مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم السمرقند مولانا إسحاق مولانا الشريف متقدم مولانا وصولا في الخلفاء وخلفاء ولاية تسعة أجمعين، ثم إلى مولانا حسن البنت وابن مولانا يوسف لبس الجمال بند مولانا شعب مولانا شيخنا في جمال في بند وفي جاوة الشرقية الوسطى الغربية وفي جاوة وفي إندونيسيا وفي ماليزيا وفي سنغافورة وفي الكون، ثم إلى مولانا إسماعيل الجيلاني وحبشي، ثم إلى أرواح جميع الزنبل والفرات والأقدر وجميع أولئك في المغرب الفاس والمغرب والشام وجميع أولئك في الشبيكة وجميع أولئك في البدو والأعلى وصولهم وفرهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى روحي شيخنا بسيدنا بن شيخنا كرنا وكل إشياء وبيدك الرسم المجوري من بسقي من خلاق من بن عبد سيد السنوسي ومشهد الإمام التريدي وشافعي مالك حنفي حنبلي الإمام غزالي الإمام بن عربي سيدي عبد العزيز عبد الله سيدي الإمام خلق الخير سيدي الإمام شعراني سيدي الشيخ زكريا الأنصاري وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى روحي الحبيب حسين بن أبي بكر عبد الرسول عبد الله مسلم عطاس محمد بن أحمد الصفوي الحبيب أحمد بن عبد المطلب الحبيب أبو بكر محمد السكاب الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس الحبيب الكتب صالح بن عبد الله العطاس مع علي بن محمد حبشي أحمد بن حسن العطاس علي بن سالم الأدعش إلى روحي الحبيب علي بن محمد بن هاشم السقاف بهار بهارون إلى علي السقاف بن أبو محمد جعفر بن شيخان بن أحمد مسعود عن شيخ بن كران سيد يوسف سلامة
الحبيب الإمام الشيخ باثبي بنتقوته والحبيب أحمد باثبي جبجة ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى كيريان جميع ذلك في زربايا جميع ذلك في ملولة جميع أولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح من يتنبون خصوصا وإلى روح وعلي المسلم الأحمد بن عبد الله تعلم بأسمائهم ونطقهم كل منهم في ترتيبهم ثم إلى الحبيب الإمام القدس صالح بن محسن الحامد الحبيب حسن الهادي الحمد فخر الوجود شيخ بكر بن سالم وخيسن عبد بن سالم ثم إلى روح سيدنا علي بن الفدي سيدنا علي بن علي سيدنا بن علي شيخ أحمد بن مخرم شيخ سعد السويني الحبيب حسن بن صالح البحر عبد الله بن حسين بن طاهر آخر الزمان جميعا برسلك وإياك ثم إلى روح شعري بن الهيثم شبكة بن بطوش عبد سيد القيد بن شحية بن قصر الحراني سيدي عقيل المنجي بشمال الله تعالى نفعنا وإياكم ثم إلى روح بركاتهم وأسرارهم ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع لا إله إلا الله من المسلمين المسلمات المؤمنين المؤمنات خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له ولا مثلا فلهم بركات المسلمين في الدنيا من الأحلام الأخرى نوى تتعلم وتعليم وتذكر وتذكرنا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على المشكلة الخير وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثواب وحسن خادم على العافية والصلاح العاقبة وبنية الفتوح المنوح الرصوص على القلب والجسد رطوبة النسوح وبنية السلوك كل مقابل قبل الشديد بالمناقب وخصوصا إلى روح الإمام الجزولي جميع رجال السلسلة إن الله تعالى ينفعني وإياكم بركاتهم وأسرار من هو الشارع بركاتهم وأسرار من هو في الدنيا والآخرة على هذه النية كل نية صالحة وعلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدد جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعبد سلاما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دلائل الخيرات. Terakhir kemarin pembahasan tentang isnad. Selain dari yang saya sebutkan kemarin, saya juga ada isnad ke Al-Arif Billah Syekhul Masyayikh di Jawa Tengah, terutama di Tegal, Sayyidi Ki Said bin Armia. Ada dua wasithah, satu lewat putra beliau Ki Ahmad, satu lagi dari murid beliau Ki Ridwan almarhum. Ada juga isnad dari Syekhul Masyayikh di Jawa Timur pada zamannya, Al-Waliyul Masyhur Mbah Kiai Hamid Pasuruan. Alhamdulillah saya dapat dari beberapa jalur, di antaranya dari masih kerabat beliau ini, Kiai Aqib almarhum, Ajazani Dalailul Khairat dari Mbah Hamid Pasuruan. Ada juga dari Kiai Muhammad Rafiuddin bin Mahmud
Indramayu. Beliau berziarah ke Kiai Hamid Pasuruan, mendapat ijazah Dalailul Khairat. Almarhum juga sudah meninggal. Ada lagi dari ulama besar di Kediri, Kiai Mahrus, Mbah Kiai Mahrus Lirboyo. Senat saya ke beliau lewat Kiai Haji Johari Putuk Rejo Gondang Legi yang belum lama meninggal, almarhum. Yang saya sebutkan hari ini, insyaallah senat-senat yang lain pelan-pelan menyusul. Sewaktu-waktu boleh difatihai lengkap. Kalau sedang ingin meringkas ya cukup Rijalus Silsilah yang lewat saya gitu. Arwah Rijalus Silsilah. Kalau sedang sebutkan Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Fuqih, Sayyidina Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fuqih, Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar Muhammad Segaf, wa jami' rijali silsilah wa usulihim wa furu'ihim, itu cukup. Sewaktu-waktu disebut semua tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab dalail yang tersebar itu dari para masyayikh, biasanya di depan ada Fatihah-Fatihah. Itu tambahan adab kita kepada para guru saja. Kaifiyahnya terserah. Saya punya macam-macam kaifiyah. Al-maksud dari pembacaan dalail ini pembahasannya, agar kita tidak keliru kalimat-kalimat, harokat-harokat yang kita baca. Seperti astaghfirullahaladzim 3 kali, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, ni'mal wakil, al-ikhlas 3, mu'awwidhatan, fatihah, ma'al basmalah, ma'al husna. Ini tambahan semua dari para masyayikh. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam, ilahi bijahi nabiyika, ini juga tambahan. Asli dalail itu dimulai, ini menurut kitab Matali' al-Masarrat karangan Al-Imam Muhammad Al-Mahdi bin Ahmad bin Ali bin Yusuf Al-Fasih, halaman 5. Belum saya baca. Yang perlu diperhatikan bagi orang yang membaca dalail ini, agar menghadirkan di dalam hatinya bahwa pengarangnya ini cucu Nabi, itu menambah asrar. Semakin kuat i'tiqad kepada pengarang, semakin banyak madad. Madad itu bantuan rohani, asrar, barakat, nafahat. Al-madad fil masyad. Beliau Sayyid Al-Hasani. Selain itu juga Gutub Zamanih. Pangkat beliau wali yang terbesar pada zamannya. Gutub Zamanih ini bisa Anda baca di halaman 3. Bahwa beliau Gutub Zamanih, Faridu Dahri wa Awadah. Masih dari Matali'ul Masarrat. Asli dalail itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Kemudian alhamdulillah alladzi hadana lil imani wal islam wassalatu wassalam ala Muhammadin. Dah pakai sayyidina aslinya. Ala Muhammadin nabiyhi. Nah, ini masalah sayyidina ini nanti sering di dalail ini, seperti ini dalail yang asli ya, bukan dalail yang sudah tersebar yang pakai tambahan-tambahan. Seperti tadi itu, wassalatu wassalamu ala Muhammadin, enggak pakai sayyidina. Terus Asmaun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 201. Itu aslinya enggak pakai sayyidina. Muhammadun sallallahu alaihi hadhihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Ahmad sallallahu alaihi wasallam, Hamid sallallahu alaihi wasallam, ila akhirnya. Nanti di salawat-salawat juga banyak yang tidak pakai Sayyidina. Nah, itu bagaimana kita menanggapi ini? Ada nasihat dari ba'dul masyayikh,
kalau kita robah asrornya kurang. Saya jawab, na'am. Kalau itu di aurat atau ahzab atau yang pakai puasa-puasa tirakat-tirakat. Khusus dalail, saya ulangi, khusus dalail, jangan pakai pendapat itu. Sebab saya baca dalam kitab Adillatu Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Muhammad Sayyid At-Tijani halaman 254. Waqad thabata qala radhiyallahu anhu, ini sudah meninggal juga orangnya. Waqad thabata an Sayyidi Muhammad ibn al-Qutb Sayyidi Abdullah al-Wazani annahu kana yaqra'u dalail al-khairat bil jami'il kabir bainal mimbar wal mihrab. Wa huwa radhiyallahu anhu yatba'u riwayatil kitab. Fa kharaja lahu sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu sayyid ya waladi, ay qul sayyiduna qabla al-ism syarif. Ada riwayat dari Sayyidina Maulana Muhammad ibn al-Qutb, Sayyidina Maulana Abdullah al-Wazani. Beliau membaca kitab Dalailul Khairat di Al-Jami'ul Kabir, salah satu masjid antara mimbar dan mihrab. Beliau baca nggak pakai Sayyidina, ya pakai sebangsa yang saya terangkan tadi, tidak mau merubah aslinya bagaimana, ya sudah begitu. Yang warid dari para masyayikh, dari pengarang bagaimana, ya sudah begitu. Yatba' riwayatil kitab. Tengah-tengah beliau baca, keluar Nabi besar Muhammad SAW menemui beliau. Ini secara ya Allah terang-terangan dihadiri Nabi. Kemudian Nabi bersabda, Sayyid ya waladi. Kalau baca solawat, tambahkan kalimat Sayyid. Yang dimaksud Rasulullah SAW pakai Sayyidina qabla al-ismi syarif, sebelum nama Rasulullah SAW. Riwayat ini untuk ahlu tariqah, untuk ahlul aurat harus kita pakai, meskipun ucapan beliau ini tidak terjadi di zaman beliau hidup di alam dunia dulu. Kalau buat saya sudah lebih dari cukup. Ini di kitab ini panjang lebar pembahasan Sayyidina, tapi tidak akan saya baca, kapan-kapan saja kalau sesuai dengan masalahnya. Sebab kita saat ini sedang mengadakan pembahasan dan penelitian kitab Dalailul Khairat yang saya dapat dari kitab-kitab dan dari para masyayikh. Kita teruskan dulu mukaddimahnya. Aslinya ala Muhammadin, kita tambah ala Sayyidina Muhammadin nabiyyihil ladzi istanqadhana bihi min ibadatil awthani wal asnam wa ala alihi wa ashabih an-nujaba al-bararah al-kiram. Ini yang asli dalail dimulai dari sini. Wa ba'du. Yang lain-lain itu tambahan. Tapi kalau Anda mendapat ijazah dari salah satu guru, Kiai Fulan, Habib Fulan, Syekh Fulan, ya pakai cara beliau. Sebab merubah cara menghilangkan asrar. Dapatnya apa, ya sudah pakai. Tapi untuk ilm kita harus tahu aslinya sampai di mana. Ini mukaddimah ini yang tadi saya baca itu. Bismillahirrahmanirrahim, ini sudah diteliti oleh pengarang syarah Al-Imamul Fasi. Kata beliau, semua nuskhah yang ada, nuskhah dalail, kesemuanya didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ini di semua nuskhah memang pakai sayyidina. Di semua nuskhah dalail yang ada pakai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hadza aidan thabitun fi jami'in nusakh. Kemudian muqaddimah, alhamdulillah alladzi hadana lil imani wal islam.
Ini kan pakai waw ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa, ada wawunya. Sini disyarah diterangkan. Wal mukhtaru itsbatul wawi. Lima dzakarahu Syekh Abu Abdullah Al-Kharubi fi kitabih Kifayatul Murid wa Hilyatul Abid. An syaikhihi Abi Abdullah Muhammad bin Mansur Al-Hulli an Syekhi Abi Zaid Al-Tha'alibi an Syekhi Abi Jum'ah Al-Maqqari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amaruhu bidzalika fi an-naum. Ini pun mimpi kalau ini. Ada mimpi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memakai waw, wa. Sampai ke situ ya. Para masyayikh, para aulia, para ulama ingin ngepaskan dengan Nabi. Ini kira-kira masalah ini Rasulullah bagaimana ya? Kalau kita kan masih kelas guru saya bagaimana, saya ikuti, itu kelas saya, kelas Anda. Dulu yang mulia Habib Abdullah membaca Dalail bagaimana? Yang mulia Habib Abdullah membaca Simtud Durar seperti apa? Burdah seperti apa? Kalau seperti Burdah itu Ustadzul Imam kan beda itu. Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana, yang para masyayikh yang lain waghfir lana ma madha. Kalau Ustadzul Imam waghfir lana dzambana. Nah, kalau muridnya ya pakai itu tanpa membatalkan kaifiyah masyayikh yang lain. Itu pernah diterangkan oleh Sayyidil Walid, alasan beliau kalau ma madha, kata Sayyidil Walid itu, kita meminta ampun dari Allah dosa yang telah lalu. Lah dosa yang akan datang bagaimana? Apa tidak akan dimintakan ampun? Itu tafakurnya yang mulia ke situ. Manusia ini mahallul khata' wa nisyan, penuh dosa, bakal ada dosa-dosa lain. Mintakan ampun duluan gitu loh. Sebelum dosa yang akan datang, dosa masa depan tiba, kita sudah minta ampun duluan. Ini tafakur yang luar biasa ini. Saya ulangi, kenapa pakai dzambana? Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Faqih menerangkan, kalau mamadha meminta ampun dosa masa lalu. Lah dosa yang masa depan bagaimana? Yang akan datang. Apa tidak akan dimintakan ampun? Nah, kalau pakai dzambana, kita hadirkan, saya hambamu yang penuh dosa di masa lalu, dan barangkali di masa depan ada dosa-dosa, saya mintakan ampun duluan. Jamak takdim, minta ampunnya. Maksud yang mulia itu begitu. Minta maghfirah dari Allah Ta'ala duluan sebelum terjadi dosa. Ya, itu satu nazar, satu tafakkur yang luar biasa. Sebagai murid, pakai ini. Firlana dzambana ya wasi'al karam. Nah, kalau ulama-ulama besar yang model siapa ini? Syekh Abu Jum'ah Al-Maqqari, sampai masalah wawu saja dapat isyarah dari Nabi Muhammad SAW radhiyallahu ta'ala anhum, karena inginnya mereka jangan sampai beda sedikit pun dengan perintah Rasulullah SAW, karena ayatnya sudah jelas, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ini yang dijaga ulama itu, ikuti aku Nabi Muhammad. Bagaimana perintah Nabi tentang sholawat ini? Pakai sayyidina apa tidak? Nah, orang-orang yang mengatakan Rasulullah SAW tidak mau dipakai sayyidina, pembahasannya habis, sudah panjang lebar ini di kitab ini, di kitab Adillatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kapan-kapan kalau sampai babnya kita bahas secara lengkap. Untuk kita cukup ini. Ada Nabi Muhammad SAW secara yaqadhah memerintahkan sayyidina, kita ikut, selesai. Sekarang masalah waw. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amaruhu bidzalika fin naum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya wawunya ikut dibaca di dalam tidur, tapi ini. Wa hadhihi al-mas'alatu mimma yu'malu fiha birru'ya. Masalah seperti ini tidak apa-apa diamalkan meskipun dalilnya lewat mimpi. Sebab bukan masalah hukum halal haram. Tidak ada masalah, kita amalkan. Kemudian masalah muqaddimah. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan hidayah bagi kita
untuk mendapatkan al-iman wal Islam. Wassalatu, dan tambahan rahmat ta'zimnya Allah. Wassalamu, dan tambahan keselamatan, tambahan salamnya Allah. Semoga tetap ala sayyidina Muhammadin, atas pimpinan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyhi, nabinya, alladzi istanqadhana bihi, yang telah menyelamatkan kita, min ibadatil awthani, bihi ibn Nabi, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ibadatil awthan, daripada menyembah, wal asnam, patung-patung. Awthan, asnam sama saja maknanya, patung-patung. Wa ala alihi salawat dan salam semoga tetap atas keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi, an-nujaba al-barara al-kiram. An-nujaba al-kiram sama maknanya, yang mulia-mulia, al-bararah yang baik-baik. Lah masalah wa ala alihi, kalau di dalam sholawat ada ulama yang memberikan arti mu'minu Bani Hashim wal Muttalib seperti biasa, tapi ada yang memberikan arti untuk semua ahlul imani wal Islam. Ada lagi yang menambahkan untuk semua ahlul iman wal Islam, meskipun ahli maksiat. Saya cocok dengan pendapat itu, sebab kata ulama, orang-orang yang ahli dosa dari umat Nabi Muhammad SAW, mereka ahwaju, lebih membutuhkan lid doa, untuk memperoleh doa. Nah, karena itu kalau kita membaca sholawat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, kita niatkan bahwa yang dimaksud al adalah semua selain keluarga Nabi, yang mukminu Bani Hashim wa Bani Muttalib, juga kita masukkan semua umat Islam meskipun ahli dosanya, supaya mereka semua berubah menjadi orang-orang saleh, dan ada nilai dakwah di situ. Kalau Anda niatkan bahwa wa ala alihi ini jami'ul muslimin wal muslimat walau asiyan, Anda sudah dakwah bid-doa, mendoakan orang-orang ahlul isyan supaya kembali menjadi orang-orang baik. Lain masalah fadail, itu beda. Keluarga Nabi Muhammad SAW mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki umat yang lain, itu tidak masuk, itu beda lagi pembahasannya. Ini khusus di dalam berdoa. Bahkan katanya di antara yang memiliki pendapat ini, bahwa al itu maknanya siapa saja yang ikut Nabi Muhammad SAW dan muslimin dan muslimat wal mu'minin wal mu'minat, di antaranya Imam Malik, wa kafa bihi hujjatan. Malik mujtahid mutlaq. Wa ba'du, di sini wa ba'da hadza. Kalau di syarah yang saya baca ini pakai kalimat wa ba'da hadza, setelah ini gitu. Kalau di nuskha yang tersebar wa ba'du. Wa ba'du hadza. Wa ba'da hadza sama di nuskhahnya siapa ini? Di nuskhahnya Kudus Nailul Masarrat wa ba'da hadza sama. Nuskhah Imam An-Nabhani habis waktunya. Pembahasan wa ba'da hadza insyaallah dilanjutkan Senin yang akan datang. Juga ada pembahasan bahwa muqaddimah ini ada yang mirip dari kitab lain, itu juga ilm buat kita, satu dalil bahwa meniru muqaddimah para ulama itu boleh. Yang ingin puasa membaca dalail silahkan. Insyaallah Senin yang akan datang saya terangkan cara-cara berpuasa, mulai ada yang 3 hari, 7 hari, 41, 3 tahun, macam-macam. Hanya dari Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih, dengan isnad beliau yang macam-macam, banyak sanadnya yang mulia dalail ini, macam-macam, dari Imam Al-Habar, dari ini, semuanya tanpa puasa. Itu riwayatnya asli seperti itu, tidak ada puasa dari Saudara Imam. 2 kaifiyah, harian boleh, khotam tiap hari
boleh. الله تعالى ينفعني وإياكم من بركاتهم وأسرارهم على الدوام بلا محنة دنيا وأخرى، من بركات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، من بركاتك يا الله، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.